آپ کچھ سائنس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ امریکہ کے ایک ولاگر نے اپنی ہی ہوائے سے اپنے ہی سینے میں ایک کتاب پکڑ کے اپنی گرل فرینڈ کو شوٹ کرنے کے لیے بولا، اس کتاب پہ نشانہ بنا کے، اور یہ سب کچھ یہ پروف کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا کہ وہ کتاب بلٹ کو روک سکتی ہے۔ لیکن شوٹ کرنے کے کچھ ہی سیکنڈ بعد اس لڑکے کی موت ہو گئی، کیونکہ وہ کتاب اس بلٹ کو نہیں روک پائی، اور اس سب کے چلتے اس لڑکے کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ مگر سوچیں، اگر ایسا کچھ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس سے ہماری دنیا ہی ختم ہو جائے یا پھر انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور آج ہم ایسے ہی کچھ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جس سے شاید کچھ ایسے ہی واقعات رونما ہو سکتے تھے۔ نمبر 1، کولا سپر ڈیپ بور ہول۔ یہ سوویت یونین کا ایک سائنٹیفک ڈرلنگ پروجیکٹ تھا جس کا مقصد زمین میں سب سے بڑا اور سب سے گہرا گڈھا کھودنے کا تھا، اور یہ جاننے کا تھا کہ ہماری زمین کے اندر کیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے ہول کو کھودنے کا پروجیکٹ امریکہ نے بھی شروع کیا تھا، اور امریکہ اس ہول کو صرف 9583 میٹر تک ہی کھود پایا۔ کولا بور ہول کا کام شروع ہوا سن 1970 میں، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سال 1983 تک اس ہول کو 12 کلومیٹر تک کھود لیا گیا تھا، جو کہ دنیا کے سبھی ریکارڈز کو توڑ چکا تھا، اور یہ ہول انسانوں کی طرف سے بنایا گیا سب سے بڑا ہول ہے، اور سال 1990 تک اس کو 13.5 کلومیٹر تک کھود لیا گیا تھا۔ لیکن زمین کے اندر ٹمپریچر 180 ڈگری تک ہونے کی وجہ سے بہت سے ٹیکنیکل مسائل وجود میں آ رہے تھے، اور سال 1992 میں آخر اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس ہول کو اور زیادہ کھودا جاتا تو ایک بہت بڑے زلزلے کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس ہول میں سے بہت بڑی تعداد میں مائکروسکوپ واسلز پائے گئے تھے جو پانی سے پوری طرح بھرے ہوئے تھے، اور اتنی گہرائی میں یہ سب ملنا بہت حیرانی کی بات تھی۔ نمبر 2، دا ٹرینیٹی ٹیسٹ۔ ٹرینیٹی دنیا کا سب سے پہلا ایٹمی بم تھا جس کو یو ایس آرمی کی طرف سے 16 جولائی 1945 میں ٹھیک صبح 5:29 پر جورناڈو ڈیل موریٹو نام کے ایک صحرا میں ٹیسٹ کیا گیا تھا، جو نیو یارک شہر سے 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ایڈورڈ ٹیلر، جس کو فادر آف ہائیڈروجن بام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ اس پروجیکٹ کے مین سائنٹسٹ تھے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ جو گیس پائی جاتی ہے وہ نائٹروجن گیس ہے، جس کی وجہ سے یہ ایٹمی بم اس ایلیمنٹ کے ساتھ فیوز ہو کے چین ری ایکشن کھڑا کر سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی تھی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی یو ایس گورنمنٹ نے ایڈورڈ ٹیلر کو حکم دیا تھا اس تجربے کو کرنے کے لیے۔ اس تجربے کے دوران جو دھماکہ ہوا وہ بہت بڑا تھا، 20 کلو ٹن کا ایک دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے آگ آسمان تک پہنچ گئی تھی، اور بہت بڑا دھوئیں کا بادل 40,000 کلومیٹر تک پھیل گیا تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں ٹمپریچر بہت بڑھ گیا تھا، اور جس جگہ بم پھٹا تھا اس جگہ 2 میٹر چوڑا اور 10 میٹر لمبا ایک گڈھا بن گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے شوک ویوز 150 کلومیٹر تک محسوس کیے گئے تھے، اور شکر اس بات کا ہے کہ کوئی چین ری ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹیسٹ کامیاب رہا۔ نمبر 3، SETI۔
یہ ایک ایسی ریسرچ ٹیم ہے جس کا کام تھا ایلین لائف کو جاننے اور انہیں ڈسکور کرنے کے لیے جو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ان سب پروجیکٹس کی معلومات رکھنا اور اسے ہینڈل کرنا۔ سن 1896 میں سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے بتایا کہ ریڈیو ویوز کو یوز کر کے ایلین لائف کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ ہی سالوں بعد انہوں نے مارس سے آتے ہوئے ایک ریڈیو سگنل کا پیچھا کیا جس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ نے 1924 میں 21 اگست اور 23 اگست تک نیشنل ریڈیو ڈے مقرر کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ مارس سے آتے ہوئے سارے ریڈیو ٹرانسمیشنز سننے لگے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ اگر کوئی ایلین سیولائزیشن سچ میں ہے تو یہ اسے ڈسٹرب کرنے جیسا ہو جائے گا، اور اگر وہ اس بات سے ناراض ہو گئے اور ہم پہ حملہ کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور اور ذہین ہو اور کچھ ہی پلوں میں ہمارے ساتھ ہمارے سیارے کو بھی تباہ کر دے یا پھر ہمیں کسی طرح کے ایلین ایکسپیریمنٹ بنا دے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا بھی یہی ماننا تھا، کیونکہ دنیا میں جب بھی کبھی کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں ایک حریف ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے ہے تو وہ کمزور حریف کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، لیکن آج بھی ایسے تجربے بند نہیں کیے جا سکے۔ آج بھی ایلین کو ڈھونڈنے کے نت نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔